خدمت کی ہے. کتنے سال؟ سوچ لو کتنی بڑی بات. امام الانبیاء کی خدمت اور 42 سال خدمت اور بے لوس کچھ نہیں چاہیے. آپ تو ماں باپ کی خدمت بچوں کی کرتے ہیں، یہ بڑا ہو کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. اللہ اسی بچے کے سامنے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں. مسلمان جہاں جہاں اپنے یقین کو جوڑنا چاہے گا وہاں سے ذلت آ کے چلے. یہ سب سے دکان والے نے کر دیا، دکان سے ذلت آئے گی. تجارت والے نے کر دیا، تجارت سے ذلت آئے گی. کھیتی باڑی نے کر دیا، کھیتی باڑی کے لیے ذلت آئے گی. ابو طالب صاحب انتقال کا وقت ہے، انتقال کا وقت ہے. آپ کو کتنا درد ہوگا اپنے ماں کو لگ دیا، کتنا درد انسان چچا کے لیے تو ایسے درد کے ساتھ چپ کے ساتھ کہا چچا جان ہاں میرے کام ہے اللہ کو سبحان میں قیامت میں گواہی دے دوں گا. کیا کریں؟ ہاں بولیے میں کلمہ پڑھ کے چلے کو ٹھنڈا پہنچا دیتا، لیکن کیا کروں مکہ کی قریش اور سردار کہیں گے ارے موت کے ڈر سے اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا. ارے سن رہے ہو اس کے ڈر سے موت کے ڈر سے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا. اتنی سی بات کی وجہ سے ہدایت نہیں. اب سب سے بڑا مزہ یہ چچا کو ہوگا. لوہے کی جوتی آنکھ کا انگارہ وہ پیروں میں پہنایا جائے گا اور اس کی تپش اتنی ہوگی کہ بھیجا ایسے سمجھے گا جیسے ساڑی کی گوشت پکتا ہے. اللہ سمجھ اللہ ایسے دنیات ہے. پھر اللہ نے قرآن کی آیت بتائی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے نبی آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ جسے چاہے. ہدایت اللہ کے خزانے کی تین دولت ہے. میرے بزرگوں بہت یہاں سے سنو سمجھو لوگوں کو سمجھاؤ. آج امت کیوں نہیں آ رہی پر کیوں نہیں آ رہی تبلیغ محنت پر؟ اس کو پتہ ہی نہیں زندگی کے مقصد کو سامنے نہیں رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا غم کیا تو اللہ نے تسلی کے لیے بات کہی اے نبی جی ہدایت آپ نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ نے چاہیے. کیونکہ ہدایت اللہ کے قبضے کی تھی اور دل اللہ کے قبضے کی تھی. ہدایت اللہ کے قبضے کی تھی اور دل اللہ کے قبضے کی. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں سب سے درخواست ہے یہ نیت کرو ہم اس تبلیغ کی محنت کو اس لیے کر رہے ہیں ہمیں اس محنت سے اللہ سے ہدایت لینی ہے. کیا لینی ہے؟ یاد رکھنا جنت بھی قیمتی چیز نہیں ہے، ہدایت اس سے زیادہ قیمتی ہے. اس لیے اللہ جسے ہدایت دیتے ہیں اللہ راضی ہو کر دیتے ہیں اور جس سے اللہ راضی ہو گئے اس کا کام بند ہے. ہماری منزل جنت نہیں ہے، ہمارا مقصد جنت نہیں ہے صرف، بلکہ ہمارا مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں ہدایت ملے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ایک نور ہے جو دلوں میں اتارا جاتا ہے. ہدایت ایک نور ہے جو دلوں میں اتارا جاتا ہے. جیسے آنکھ کی روشنی تو دیکھ لیتا آدمی کہ یہاں آگے بڑھوں گا تو گر جاؤں گا، پتھر رکھا ہے تو ٹھوکر کھاؤں گا، یہ ستون سے جاؤں گا تو ٹکرا جاؤں گا، تو تم دیکھ کر بچے نکل جاتا. جیسے آنکھ کی روشنی اور باہر کی روشنی ایسے ہدایت کا نور وہ دلوں میں اترتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے نماز پڑھوں گا تو نفع ہوگا، حلال کمائی کما رہا ہوں نماز چھوڑ کے کماؤں گا تو نظر آئے گا نقصان ہو جائے. جتنے مسلمان آج ان کو معلوم نہیں وہ گناہ میں پڑ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اندر ظلمت ہے، نقصان کی چیز نظر نہیں آئی، یہ محنت سے نظر آئی. اور اللہ کے نیاز جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے ہدایت دے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں ہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے. جب دیکھا گیا تو آپ کے چچا سیدنا حمزہ پیٹھ میں بھالا گھسا ہے اور سینہ دل کو چیر کر باہر نکلا ہے. آپ کی چیخ نکلی، سگے چچا ایسے درد سے بے دردی سے قتل کیا. ہندا آئی، اس نے ناک کاٹی
ہونٹ کاٹے، انگلیاں کاٹی، بدن کے ٹکڑے کاٹے اور دھاگے میں پرو کر اپنے گلے میں ڈال کر اب میدان میں گر گئی. ایسی ظالم. اللہ کے نبی نے جب چچا کو دیکھا بہت روئے. ہر جنازے کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے اور ہٹاتے جاتے تھے، لیکن چچا کا جنازہ نہیں پڑھا ہے. 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی ہے اور آپ کو چچا کا جنازہ نہیں لگا. اتنا مدینے کی عورتوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں، آپ نے منع کیا ہے دعا کرنے کو، چیخنے چلانے کو، جنازے پر عورتوں کو رونے کو، اگر آپ اجازت دیں ہم اپنے جنازوں کا غم چھوڑ دیں اور آپ کے چچا کے جنازے پر ایسی دعا کریں کہ عرب کی عورتوں نے کبھی ایسا دعا نہ کیا. آپ کے وقت کو دیکھیں، آپ کو معلوم کیا آپ نے، بتاؤ اس کا قتل کس نے دیا؟ تو معلوم ہوا ایک وحشی ہے. وحشی سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اس کے لیے کہا زندہ یا مردہ پکڑ کے لاؤ. بات سمجھنا. تو صحابہ ڈھونڈنے نکلے تو وہ طائف میں ملا. طائف میں چھپ کر بیٹھا تو اس سے کہا کہ چلو ہم تمہارے لیے سفارش کریں گے. کہا نہیں، تمہارے نبی نے تو مارنے کے لیے کہا ہے، میں جاؤں گا تو قتل کر دیں گے، مجھے مت لے جاؤ. تو صحابہ نے بتایا نبی کو. آپ نے کہا اس کو کہو اللہ نے قرآن کی آیت اتاری ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں کو معاف کر دے. تو اس میں لکھا ہے لمن یشاء. وہ عربی جانتا تھا، ہاتھوں میں کہنے لگا لمن یشاء. صحابہ نے پوچھا کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ جسے چاہیں گے معاف کریں گے اور مجھے معاف نہیں کرا تو. دیکھو صحابہ درخواست کریں اور یہ وحشی نخرے کرنا کہ مجھے نہیں آنا، میرے کو تو معاف نہیں کریں. پھر اللہ کی طرف سے آیت اتری الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو ایمان لائے، توبہ کرے، اچھے اعمال کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدلیں گے. صحابہ درخواست کر رہے ہیں، نبی تمنا کر رہے ہیں اور یہ نخرے دکھائے. اتنے سارے کام کرنا ہے، ایمان لانا، اعمال کرنا، توبہ کرنا میرے بس کا نہیں ہے. یہ نخرے کریں اور نبی کے دل میں درد ہے کہ ایک امتی ہے یہ جہنم میں نہ چلا جائے. اپنے چچا کا غم برداشت کر کے ہم اس کی ہدایت کی فکر میں. میرے دوستوں، دین ہم تک ایسے نہیں آیا، بڑے دل پر پتھر رکھنے پڑے، کلیجے کو کچلنا پڑا، پٹا مارنا پڑا کہ انسانوں کو ہدایت مل جائے. انتخاب کا جذبہ نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا، وہ تو مان نہیں رہا. تو پھر سنایا یہ آیت ان کو سناؤ وَلِيَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. اللہ تمام